بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے ہمارے دین اسلام کا 5واں مہینہ ماہ جمادی الاولیٰ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو جمادی الاول کہا جاتا ہے، اس کی آج پہلی تاریخ ہے اور سن ہجری 1446 اور 4 نومبر 2020 اور غالباً 20-21 ہوگی کتے کی 2081 بقر میں، چونکہ ہمارا اسلامی مہینہ نیا شروع ہو گیا۔ آج سے ہم پچھلے اسباق کو تھوڑا تھوڑا دہرائیں گے آج بس، اور پھر ہم چھٹی کریں گے، کیونکہ مہینے کی ابتدا اور انتہا میں ہم جو اسباق باتیں دین کی پڑھتے ہیں ان سب کو دہرانا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ رکھو، دائما مت دیکھو۔ سب سے پہلے ہم نام کو دہرائیں گے اور اس کا تقابل، اور پھر ہم نماز، ایمان، جنازہ، ان باتوں کو دہرائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نام کو دہراتے ہوئے ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہماری شریعت کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ بریلوی۔ ہمارا مشرب کیا ہے؟ چشتی، قادری، سوربندی، نقشبندی۔ مشرب اور مسلک۔ منہج ہمارا کیا ہے؟ بریلوی۔ منہج کا معنی بھی راستہ ہوتا ہے۔ مکتبہ فکر ہمارا کیا ہے؟ بریلوی۔ مذہب ہمارا کیا ہے؟ سنی۔ شریعت ہماری کیا ہے؟ اور دین ہمارا کیا ہے؟ شریعت ہماری کیا ہے؟ اس کو پھر توجہ سے سمجھو۔ ہم مسلمان ہیں کن کے مقابلے میں؟ کفار کے مقابلے میں ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ ہم محمدی ہیں کن کے مقابلے میں؟ یہودی اور عیسائی کے مقابلے میں ہمارا نام کیا ہے؟ محمدی۔ ہم سنی ہیں کن کے مقابلے میں؟ بد مذہبوں کے مقابلے میں ہمارا نام کیا ہے؟ سنی۔ کیا نام ہے؟ سنی، یعنی اہل و سنت۔ یہ کن کے مقابلے میں؟ بد مذہبوں کے مقابلے میں۔ بد مذہب کون ہے؟ جو سنی نہیں ہے۔ بد مذہب کون ہے؟ آگے لفظ ہے حنفی۔ تو ہم حنفی ہیں کیونکہ اہل سنت کے کتنے مذہب ہیں؟ 4۔ اہل سنت کے مذہب کتنے ہیں؟ 4 مذہب ہیں۔ مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ یعنی اہل سنت کے شریعت پر چلنے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ 4۔ ان راستوں کو مذہب کہا جاتا ہے۔ کیا؟ مذہب۔ یعنی ہمارے مذہب کتنے ہیں؟ 4۔ شریعت ہماری 1، دین ہمارا 1، مذہب ہمارے کتنے؟ 4۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 ہمارے مذہب ہیں۔ اور یہ چاروں کون ہیں؟ سنی ہیں۔ چاروں کون ہیں؟ یہ چاروں سنی ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو ہیں وہ کون ہے؟ غیر مقلد۔ کیا لفظ ہے؟ یہ
یہ نام نیا لفظ ہے آپ کے لیے، اس کو پہچان کے لیے یاد رکھنا، غیر مقلد۔ مذہب کے مقابلے میں کون ہے غیر مقلد؟ غیر مقلد کن کو کہتے ہیں؟ وہابیوں کو۔ وہابیوں کا نام ایک غیر مقلد ہے، یعنی وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ کسی کی وہ آج کل کے مولوی پڑھ کر مجتہد بن جاتے ہیں خود، اور قرآن و سنت کا علم نہیں ہے اور مقابلہ کرتے ہیں ائمہ فقہا کا، تو غیر مقلد ہے۔ ان کے مقابلے میں ہم کون ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی ہے۔ ایک ان کا نام ہے وہابی، کیا نام ہے؟ ایک ان کا نام ہے اہل حدیث۔ یہ تین نام ہیں ان کے، کتنے؟ تین۔ ان تینوں ناموں کے مقابل ہم کون ہیں؟ سنی حنفی۔ ہم کون ہیں؟ غیر مقلد کا غیر مقلد، وہابی اور اہل حدیث، یہ تینوں ایک ہی نام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ مقصد تھا ہمارے نام کا تعارف۔ اب ہم اگلی طرف بڑھتے ہیں۔ نمازیں کتنی ہیں؟ کتنی نمازیں؟ 5 نمازوں میں ٹوٹل کتنی رکھتے ہیں؟ ہاں سیدھے بیٹھو، سیدھے۔ کتنی رکھتے ہیں؟ 5 نمازوں میں فرض رکھتے کتنی ہیں؟ فرض رکھتے 17 ہیں۔ فرض رکھتے کتنی ہیں؟ 17۔ سنت غیر مؤکد کتنی ہے؟ 8 ہے۔ سنت غیر مؤکد کتنی ہے؟ سنت مؤکد کتنی رکعتیں ہیں؟ 12۔ کتنی ہے؟ 5 نمازوں میں نفل کتنے ہیں؟ 8۔ کتنے نفل ہیں؟ 8۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ 2 سنت 2 فرض۔ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4۔ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 12۔ 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، کتنے ہوئے؟ 12۔ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 8۔ کتنی؟ 4 سنت غیر مؤکد، 4 فرض۔ مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 7۔ 3 فرض، 2 سنت مؤکد، 2 نفل۔ عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 17۔ 17۔ کتنی؟ 4 سنت 4 فرض، 2 سنت مؤکد، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ کتنی ہو گئی؟ 17۔ کس نماز کی رکعتیں ہیں یہ؟ عشاء کی۔ جمعہ شریف کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 14۔ کتنی؟ 4 سنت مؤکد، 2 فرض، 4 سنت مؤکد، 2 سنت مؤکد، 2 نفل۔ کتنی ہو گئی؟ 14۔ جمعہ شریف کی کتنی رکھتے ہیں؟ 14۔ عید کی کتنی رکھتے ہیں؟ 2۔ عید کی رکھتے ہیں کتنی ہیں؟ تکبیریں 4۔ تکبیریں کتنی ہیں؟ 6۔ کتنی تکبیریں عید میں ہوتی ہیں؟ اور رکھتے کتنی ہیں؟ 2۔ 2 رکعت واجب۔ عید کی نماز کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ 2 رکعت واجب۔ نمازیں کتنی قسم میں ہیں؟
دو سری اور سری اور جہری. سری کا معنی آہستہ قرات اور جہری کا معنی اونچی قرات میں پڑھنا. تو یہ نمازوں کی معلومات ہو گئی. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. کتنی ہیں؟ 4. زبور، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم. کتنی آسمانی کتابیں ہیں؟ 4. تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. تورات کس نبی پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. زبور کس نبی پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پہ. انجیل کس نبی پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. قرآن کریم کن پر نازل ہوا؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. تو کتنی آسمانی کتابیں ہو گئی؟ 4. قرآن کریم آخری لا ریب کتاب ہے. اس کے اگلی معلومات جو ہم پڑھیں گے، نماز جنازہ کا معنی کیا ہے؟ میت کے لیے نماز جنازہ کے رکن کتنے ہیں؟ 2. نماز جنازہ میں کتنی چیزیں سنت ہیں؟ 3 باتیں سنت ہیں. نماز جنازہ میں 3 باتیں پڑھتے ہیں جو ہم 3 چیزیں، وہ کیا ہیں؟ سنت ہیں. کیا کیا؟ ثنا، درود پاک اور دعا. یہ تینوں چیزیں جنازہ میں پڑھنی کیا ہیں؟ سنت ہے. اور ان تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو نماز جنازہ اس کی ہو جائے گی، کیونکہ جو رکن تھے وہ دونوں اس نے پورے کر لیے. 4 تکبیریں کہہ لی اس نے اور سلام اور قیام میں شامل ہو گیا. تو سنت رہ جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اور اگر یاد نہیں ہے یہ تینوں چیزیں، جنازہ اس کا پھر بھی ہو جاتا ہے. یہ جو جاہل ملا ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہوتے ہیں جس کو دعائیں یاد نہیں آتی وہ علیحدہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ. اس ملا سے پوچھو بے وقوف، جب شریعت کو تو خود نہیں جانتا ہے تو تو عوام کو کیا آگے بتا رہا ہے؟ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سنت. ان کو یاد کرنا چاہیے، ضرور یاد کرنا چاہیے اور اپنے مقام پہ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ بنا لینا کہ جس کو دعائیں نہیں آتی ہیں اس کا جنازہ ہی نہیں ہوتا، یہ جہالت ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو اس کے پیچھے ہم دعائیں سارا کچھ پڑھ چکے، ہم صرف تھوڑا دہرا رہے ہیں. اور آخر پہ ہم اس حوالے سے ایمانیات کو دہرائیں گے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ایمان کے رکن کتنے ہیں؟ 4 بتائے تھے. کتنے رکن ہیں؟ دل سے سچا ماننا. کس کو؟ دین کو. پورے دین کو دل سے سچا ماننا. زبان سے اقرار کرنا. جسم سے طاقت کے مطابق عمل کرنا. اور دل میں جذبہ عمل کا ہونا. جذبہ عمل ہوگا تو بقیہ سب کچھ ہوگا. آج مسلمان قوم کے دلوں سے یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا، اس لیے عمل ختم ہو گیا. تو یہ 4 رکن ہو گیا. ایمان کے کتنے رکن ہوئے؟ 4. اس سے آگے ایمان کے درجے کتنے ہیں؟ کتنے درجے ہیں؟ 3. طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے روکنا. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنا.
زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جاننا، یہ ایمان کے درجے ہیں۔ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھنا، حق اور باطل کو جدا جدا رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور سب کچھ کو اگر ملا دیں تو منافقت ہے۔ یہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ حق و باطل کو جدا رکھنا اور گناہ کی پہچان رکھنا۔ یہ پہچان کس کی ہے؟ ایمان کی۔ ایمان کے کتنے دشمن ہیں؟ ایمان کے دشمن کتنے؟ چار۔ پہلا دشمن ہمارے ایمان کا جو ہے وہ خواہشات نفس، کیا ہے؟ ہاں۔ دوسرا دشمن کون سا ہے؟ شیطان، شابش۔ دوسرا دشمن کون سا ہے؟ اور تیسرا دشمن اکثریت۔ اکثریت کا مطلب یہ ہوتا بھاویں کوڑے 100 بندے ہون انہاں نوں کہنا ہے ٹھیک ہے تے سچا بھاویں ایک ہوے انہوں کہنا غلط ہے۔ یہ اکثریت جو ہے یہ ایمان کی دشمن ہے۔ اب مثال کے طور پہ معاشرے میں آپ دیکھیں جو ٹی وی ہے، ٹی وی کو 90% لوگ ملا پیر سب جائز سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ اب 10% جو حق والے علماء ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ غلط ہے اور حرام اور گناہ کا مرکز ہے یہ۔ اب جو لوگ دل دادا ہیں اس چیز کے، وہ دلیل دیتے ہیں یہ 90 بندے جھوٹے ہو گئے تھے 10 سچے ہو گئے، دونوں نے بہتیاں دی مننی ہے نا تے حق نو چھڈ دیتا ہے۔ ہن بہتے جڑے جھوٹے سن انہاں سچا بنا لیا تے جڑے 10 سچے سن انہاں جھوٹا کہہ دیتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ تیسرا دشمن کون سا ہے؟ اکثریت۔ چوتھا دشمن ہے حرص دنیا۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ 4 دشمن ہیں کس کے؟ ایمان کے۔ تو یہ چوتھا دشمن کون سا ہے؟ حرص دنیا۔ ایمان کے دشمن کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور جو ان 4 دشمنوں سے کرے پیار اس کا نہیں رہتا ایمان، ایمان اس کے پلے نہیں رہتا۔ یعنی جو ان 4 دشمنوں سے کرے گا پیار وہ اپنے ایمان سے ہوگا بیزار اور بنے گا وہی دین کا غدار۔ اور جو ان 4 دشمنوں کا وفادار بن جائے وہ دین دار نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ایمان کی معلومات ہم نے پڑھی۔ یہاں ہم بات ختم کرتے ہوئے یہ ہمارا نیا مہینہ دین اسلام کا شروع ہو چکا، اس کو ہم دہراتے ہوئے ہمارے اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کتنے اسلامی مہینے؟ 12۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد، ذی الحج۔ کتنے ہو گئے یہ؟ ان 12 اسلامی مہینوں میں سے آج ہمارا نیا مہینہ کون سا شروع ہوا؟ جمادی الاول، اور یہ ہمارا 4تھا مہینہ ہے دین اسلام کا، جس کی ابتدا آج ہو چکی اور ہم نے تمام اسباق کو دہرا لیا۔ اب ہم چھٹی کے قریب ہوں گے۔ مصطفیٰ